بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی نیک اور برگزیدہ بندی ہوئی ہے۔ آپ کا شمار اللہ کے ان نبیوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی انتہائی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے حضور محبت عنایت کی عمدہ مثال ہے۔ آج ہم آپ علیہ السلام کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے براہ راست ہوئی، ویسے تو شیطان اور اس کے چالے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہی گناہوں پر اکساتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے انبیاء کرام جیسی نیک ہستیوں کا شیطان ملعون سے کئی بار سامنا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 خچر ہے جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ میرا سودا ہے جس میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جواب حیران کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا، اچھا تمہارے پاس 5 خچر ہے تو تم نے ان میں سامان کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے خچر میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا، ظلم مجھ سے بادشاہ خریدیں گے۔ در حقیقت بادشاہ تو اول درجے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو اپنی صفت میں سے کچھ عطا کرتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیشتر ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، کچھ نیک بھی، لیکن شمار میں بہت کم گزرے ہیں جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں یہ ظلم بادشاہ کو بھیجوں گا اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا دوسرے خچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، ابھی تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا، تکبر زمیندار لیں گے۔ زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر وہ بھوک بھی ہو تو وہ بڑے تکبر سے اپنی زمینوں میں پھریں گے اور کہتے پھریں گے، یہ زمین ہماری ہے، اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ تیسری خچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھا کہ تم سے کون لے گا؟ وہ معلوم بولا، یہ میں تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بھیجوں گا، وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، چکر بازی کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے اور اس میں بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام چوتھے خچر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا، اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، یہ تم کس سے دو گے؟ وہ کہنے لگا، یہ میں علماء کرام کو دوں گا، دنیا کے جتنے علماء کرام ہیں میں ان کو حسد بھیجوں گا اور وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے۔ در حقیقت حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے۔ اللہ کا حکم ہے حسد نہ کرو۔ شیطان نے کہا کہ میں یہ حسد علماء کرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے علم کی بلبوتے پر ایک دوسرے سے حسد کرے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے 5ویں خچر اور آخری خچر کے بارے میں سوال کیا کہ اب یہ بتا دو کہ اس خچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں مکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا۔ یہاں پر عورتوں سے مراد نیک عورت نہیں بلکہ بدچلان اور مکار عورتیں ہیں جو اپنی باتوں اور حرکتوں سے فتنہ اور فساد برپا کریں گے۔ تو یہ وہ ٹکر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا، جس میں ہمارے لیے گہرے وضاحتیں موجود ہے۔ بلا شبہ آج کے دور میں ہم تو یہ نہیں دیکھ سکتے
کہ شیطان کیا لا رہا ہے اور کسی کیا بیچ رہا ہے، لیکن آج بھی معاشرے میں ہمیں دوسروں سے وہی سب کچھ مل رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں شیطان کو لاتی ہوئی دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت دیتے رہے اور ان 5 بری چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔